الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ہر لمحہ ہر گھڑی بھی اگر ہم سجدے میں رہیں تو رب کی نعمتوں کا شکر نہ ادا ہو۔ قرآن پاک اور فکر آخرت اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی حکم دیا۔ اب قرآن پاک کی آیات سنیں کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، ان کو تبلیغ کی، تو جو قوم کے وڈیرے تھے، سردار تھے، وہ کہنے لگے ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ کہنے لگے لوگو کیا تمہیں یہ ڈرا رہا ہے جب تم مر جاؤ گے اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ کہ یہ ہود علیہ السلام ایسی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ایسی باتیں انبیاء جب کرتے تو لوگ مذاق میں کہتے یہ تو معاذ اللہ جو ہے دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بھلا کوئی زندہ ہو سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، کہ انسان ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ کیسے جو ہے دوبارہ اس کا وجود بن سکتا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہا یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، صرف فقط دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم زندہ ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، بس یہ سلسلہ لگا ہوا ہے، آخرت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہونا، تم نے ایک دفعہ جب فنا ہو گئے تو یہ سارا کھاتا ختم ہو جائے گا، ایسے ہی تمہیں جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اب دنیا میں رہ کے جو ہے وہ عیاشیاں کر لو، سب کچھ کر لو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہونا، تمہیں جو ہے وہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور کیسے تمہارا، جب تم ریت ہو گئے، ذرہ ہو گئے، تو کیسے تمہیں اٹھایا جائے گا؟ تو جب تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا تو پھر تمہارا حساب و کتاب کیسا ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور بھیج کر جو ہے وہ پیغام دیا کہ لوگوں کو بتا دے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم اس خالق حقیقی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ کائنات میں جو بھی آیا ہے اس نے فنا ہونا ہے، اور ہونے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنا ہے۔ اور پھر جب ہمارے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور ایک بڑا گستاخ، بڑا بے ادب، اس نے قبرستان سے ایک ہڈی کو پکڑا اور پکڑ کر وہ بسیدہ ہو چکی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے ہڈی کو توڑا۔ جب ہڈی کو توڑا نا تو ہڈی سے غبار نکلا، گرد و غبار نکلی، تو کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اور یہ بسیدہ ہو جائیں گی جب، پھر انہیں کون زندہ کرنے والا ہے؟ آپ ہمیں ایسے ہی آخرت سے ڈرا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ بسیدہ ہڈیاں جن کا جو ہے غبار ہوا میں اڑ گیا، ختم ہو گئی، آخر کون ان پہ جو ہے وہ گوشت لائے گا؟ کون ان میں جو ہے وہ دوبارہ جسم میں روح پھونکے گا؟ کون جو ہے وہ جسم پہ پورا جو ہے وہ پہناوا پہنائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، فرمایا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور آج یہ ہمارے ساتھ جھگڑنے لگ گیا ہے؟ یعنی یہ اپنی پیدائش کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ اس کو ہم نے پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ کہ ایک نطفے سے، ایک پانی سے اسے پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ آج ہم سے جھگڑا کر کے کہتا ہے میں یحیی العظام، کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جب یہ بسیدہ ہو جائیں گی۔ تو فرمایا حبیب فرما دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرمایا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کہ اگر وہ ایک پانی سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، ایک نطفے سے تمہاری جو ہے ولادت ہو سکتی ہے، تو کیا اس کے لیے بعید ہے کہ وہ تمہارے جو ہے وہ جسم کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ دوبارہ مٹی میں ملنے کے بعد تمہاری دوبارہ نہیں تخلیق کر سکتا؟ فرمایا کہ وہ خالق کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ جو ہے وہ پیدا کیا تھا وہ دوسری بار بھی تمہیں پیدا کرے گا، اور وہی جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو۔ اللہ اکبر، ساری مخلوق اسی کی ہے، اور یہ فضا، یہ ہوا، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ سب کچھ جو ہے
وہ اسی کا بنایا ہوا ہے. یہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. تو فرمایا بتاؤ کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں کیا وہ ان جیسا اس کی مثل اور نہیں بنا سکتا؟ کہ جس نے اتنا بڑا آسمان جو ہے اتنا وسیع جو ہے بغیر ستونوں کے جس نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ جس کے نیچے کوئی ستون نہیں نظر آتا، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے. فرمایا اگر بغیر سہارے کے وہ آسمان کو پیدا کر سکتا ہے اور اتنی بڑی جو ہے وہ زمین کو پیدا کر سکتا ہے، ایک پانی کے اوپر جس نے زمین کو رکھا ہوا ہے، نہ زمین جو ہے وہ پانی کے اندر جاتی ہے نہ زمین سے پانی اوپر آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہوا ہے ہماری زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، فرمایا جب رب تعالیٰ چاہتا ہے کسی چیز کو بنانا تو فرمایا ان یقول لہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. فرمایا وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فقط اتنا فرماتا ہے کن ہو جا. فرمایا کائنات آسمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، آسمان بن گیا. زمین، اللہ نے فرمایا کن، زمین ہو جا، زمین ہو گئی. فرمایا ستارے، چاند، سورج، سب کچھ جو ہے اللہ نے فقط اتنا کہا کن، فرمایا یہ ساری کائنات معرض وجود میں آ گئی. تو فرمایا جب پہلی بار وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کن کہہ کر، وہ کن کی شانوں کا مالک جو ہے، جب پہلی بار کن کہہ کے یہ ساری کائنات کو معرض وجود میں لا سکتا ہے تو فرمایا دوبارہ پھر کن کہہ کے اس زمین بسیدہ کو، اس زمین سے جو ہے وہ انسان جو مرا ہوا ہے، جس کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں، جس کا گرد و غبار اڑ گیا ہے، فرمایا وہی رب تعالیٰ پھر سے دوبارہ کن کہہ کے یہ پوری کائنات کو معرض وجود میں لائے گا. پھر سے اس کو دوبارہ جو ہے وہ تخلیق کرے گا، پیدا فرمائے گا. اور پھر فرمایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر دیتے ہوئے فرمایا یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. فرمایا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں اکٹھی ہم نہیں کر سکیں گے، کہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ اس کی ہڈیاں جو ہے ہم نہیں جمع کر سکیں گے. تو فرمایا کہ سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم ٹھیک ٹھیک جو ہے پھر سے بنا دیں گے یہ. اور پھر فرمایا کہ واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا جلد حساب لینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی، کہ یہ زمین پر چلتا پھرتا انسان جو ہے یہ بے مہارا نہ ہو جائے، گھمنڈ میں نہ آ جائے کہ اس کو آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا. کہ جس طرح ایک شتر بے مہار یعنی اونٹ جو ہے بے مہارا ادھر کو چلا گیا ادھر کو چلا گیا، کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کو جو ہے کسی نے نکیل نہیں ڈالی ہوئی، پکڑنے والا نہیں. فرمایا انسان تیری مثال ایسی نہیں ہے، تیرا مالک رب ہے جو تجھے چلاتا ہے، تجھے جو ہے نظام زندگی دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، تمہیں جو ہے وہ سانسیں دیتا ہے. فرمایا تیرا مالک ہے، تو بغیر مالک کے نہیں ہے. جس نے تجھے پیدا کیا اس کے ہاتھ میں تیری جو ہے وہ مہار ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جب بندہ بات چیت کرتا ہے تو بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے بات کر لی اور میری بات جو ہے ہو گئی، اب جو ہے اس کے بات کے بارے میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے جو ہے کوئی سوال نہیں کرے گا اس کے بارے میں نے جس کا چاہے دل توڑ لیا، میں نے جس کو چاہے جو ہے وہ گالی گلوچ دے لی، میں نے جو دل میں آیا اپنی زبان سے بول دیا. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا کہ ہم نے ایک محافظ بٹھا رکھا ہے، ابھی جملہ تیری زبان سے بعد میں نکلتا ہے اس کو پہلے لکھ لیا جاتا ہے. کہ تو یہ نہ سوچ کہ تو ایسے ہی جو مرضی بولتا رہے، اس کا جو ہے نہیں لکھ پڑھتا ہوگا. فرمایا تیری زبان سے ہر نکلا ہوا جملہ جو ہے، تیری ہر حرکت جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. فرمایا وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ بنایا ہے. کہ جو بھی زمین پر ہے اے انسان، رب تعالیٰ نے وہ تیرے لیے بنایا ہے. اور افرأیتم ما تمنون.
فرمایا جو تم جو ہے وہ منی گراتے ہو، فرمایا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھتا ہے بتا انسان کہ اس سے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، کہ وہ جو تمہارا نطفہ ہے جو گراتے ہو تم، فرمایا اس سے انسان کون بناتا ہے، تم بناتے ہو یا رب بناتا ہے؟ فرمایا بتاؤ اس کے بارے میں، سائنس تحقیق کر لے جتنی مرضی کر لے، کہ رب تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ پانی جب رحم مادر میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے جو ہے وہ مرحلوں سے گزار کر اس ایک پانی سے جو ہے انسان کی کیسے جو ہے وہ آگے تخلیق فرماتا ہے، کیسے انسان پر جو ہے سب سے پہلے وہ ایک گوشت کا جو ہے وہ ٹکڑا بنتا ہے، خون سے گوشت میں تبدیل ہوتا ہے، گوشت سے پھر جو ہے وہ ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے وہ روح پھونکتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہے انسان کی سونی صورت بھی بناتا ہے۔ فرمایا یہ سارا کچھ کون کرتا ہے بتاؤ نا، تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، فرمایا چلو تخلیق کو چھوڑو، پھر یہ بتاؤ کہ جو تم بیج بوجتے ہو زمین پر بوتے ہو، کہ بندہ جو ہے وہ گندم کا بی اگاتا ہے، جو ہے کسی بھی فصل کا جو ہے کسی چیز کا بی جو ہے زمین پر بوتا ہے، تو فرمایا بتاؤ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ اس سے کھیت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، اس سے پھل ہم دیتے ہیں یا تم دیتے ہو؟ فرمایا بتاؤ، ایک انسان جو ہے جب بی لگاتا ہے اس بی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے وہ تنا بناتا ہے، تنا جو ہے بڑا ہوتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پھل لگاتا ہے۔ فرمایا انسان اس کی طرف ہی دیکھ لے کہ اب ایک بی کو بندہ جو ہے وہ ایسے فضا میں چھوڑ دے، خالی رکھ دے جگہ پر، اب وہ کبھی بھی اس کی جڑیں نہیں نکلے گی، کبھی اس پہ پھل نہیں لگے گا، کبھی شاخیں نہیں آئیں گی۔ فرمایا وہ شاخیں لانے والا کون ہے، اس پہ پھل لانے والا کون ہے؟ تو فرمایا وہ رب ذوالجلال ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ فرمایا یہ لہلہاتے جو ہے، یہ پھل پھول، یہ باغات، یہ سبزے، یہ ساری چیزیں، اتنے میٹھے میوے، فرمایا بتاؤ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ فرمایا انسان بتا تو صحیح، ایک انسان یہ سارا کچھ کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ ناممکن بات ہے، یہ رب ذوالجلال ہی ہے، یہ سب کچھ کو پیدا کرتا ہے، یہ زراعت، یہ کھیتی باڑی، سب کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے لو نشاء لجعلناہ طاما فظلتم تفکہون، کہ رب تعالیٰ نے پہلے یہ سارا انسان کو جو ہے چیزیں بتا کر بیان کر کے پھر اللہ فرماتا ہے، فرمایا اگر ہم چاہیں تو تمہاری کھیتی کو گھاس بنا دے، اگر ہم چاہیں تو اسے خشک کر دے، کہ انسان کھیتی اگائے وہ جو ہے وہ خشک ہو جائے، کھیتی پہ پھل ہی نہ لگے۔ فرمایا اگر چاہیں ہم تو اس کو جو ہے وہ بسیدہ کر دیں۔ فرمایا انا لمغرمون بل نحن محرومون، تو پھر تم کہتے پھرو گے ہمارا مال ضائع ہو گیا، ہم محروم رہ گئے، باقی کچھ نہ بچا۔ آپ دیکھ لیں کہ اکثر کئی بار ایسا ہو جاتا ہے انسان لاکھوں روپے فصل پہ لگاتا ہے، اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ فصل اگتی نہیں، کبھی یہ ہوتا ہے آدھے کھیت میں فصل اگ جاتی ہے، آدھے میں نہیں اگتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے فصل بڑی آتی ہے، بڑا جو ہے وہ پودے نکلتے ہیں، بڑی فصل لگتی ہے، اچانک سے سیلاب آتا ہے، وہ ساری سیلاب کے زد میں آ کر جو ہے ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا بتاؤ اگر ہم اسے ایسا کر دیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ یہ تو مالک کا کرم ہے، خالق کی جو ہے تم پہ رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے رزق نکال رہا ہے۔ کون جو ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ آسمان سے پانی ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو؟ فرمایا بتاؤ جو رب تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے، فرمایا بتائے یہ کیسے ہوتا ہے؟ پھر فرمایا لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، فرمایا اگر ہم چاہیں تو خاری بنا دیں، اگر ہم چاہیں تو نمکین بنا دیں، کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ یہ پانی جو نکلنے والا ہے، کہیں پہ آپ علاقے پہ چلا جائیں بڑا مزیدار میٹھا پانی ہوتا ہے، اور کہیں پہ پانی کھاری ہوتا ہے، کہیں پہ پانی نمکین ہوتا ہے، یہ سب رب کی قدرت ہے کہ نیچے جو ہے وہ ایک ہی پانی چل رہا ہے، ایک ہی جو ہے وہ پانی ہے، لیکن طرح طرح کے جو ہے وہ پانی نظر آتے ہیں، کہیں سے بور ہوتا ہے وہاں سے کچھ نکل آتا ہے، کہیں سے بور ہوتا ہے وہاں سے کچھ نکل آتا ہے۔ تو فرمایا یہ کون کرتا ہے؟
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو کھاری کر دے یا نمکین کر دے یا تمہارے لیے صاف ستھرا نیچے سے پانی نکال دے. فرمایا یہ رب کی ذات ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ فلولا تشکرون، تم اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا بڑا نظام دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے دیتا ہے. انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون. فرمایا اس نے درخت کو پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا؟ بتاؤ اس بات کو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. فرمایا پھر سنو، ہم تمہیں جانوروں سے بھی بڑا فائدہ دیتے ہیں. کیسا فائدہ دیتے ہیں؟ فرمایا نسقیکم، اے انسان سن، ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا پلاتے ہیں؟ فرمایا مما فی بطونہ، اس کے پیٹ سے. کیا؟ فرمایا لبنن، خالص دودھ تمہیں پلاتے ہیں. کہ جانور سے، اس کے پیٹ سے. اور وہ کیسے، کہاں سے نکلتا ہے؟ فرمایا من بین فرث ودم، فرمایا جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. فرمایا یہ رب ہے جو گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کو صاف ستھرے کو خالص نکالتا ہے. کہ وہاں پہ گوبر بھی ہے، وہاں پہ خون بھی ہے، وہاں پہ پیشاب بھی ہے، یہ پورا جو ہے اندر جو ہے ایک 14 طبق ہے جانور کے اندر. فرمایا اس سے بندے کو صاف ستھرا دودھ کون دیتا ہے؟ فرمایا وہ رب ہی تو دیتا ہے. یہاں پر مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. کسی نے چاہے وہ مذاق میں لطیفے میں ہی بات کی، لیکن بات اس نے اچھی کر دی، اس کو بیان کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ جو خالص دودھ دیتے ہیں نا، ہم اسے کہتے ہیں ڈنگر. جانور جو خالص دودھ دیتے ہیں ہم اسے ڈنگر بولتے ہیں، جانور بولتے ہیں. اور جو 2 کلو دودھ میں 1 کلو پانی ملاتا ہے ہم اسے انسان کہتے ہیں. یہ اشرف المخلوقات ہے. کہا جو خالص دودھ دیتا ہے وہ ڈنگر ہے، وہ جانور ہے. اور جو پانی ڈال کے دودھ آگے بیچتا ہے ہم اسے انسان کہتے ہیں. یہ ہماری عقل ہے. اللہ اکبر. تو رب فرماتا ہے وہ تمہیں دودھ دیتا ہے سائغا للشاربین. فرمایا جو تم پیتے ہو یہ صاف ستھرا، خالص، تازہ، فریش. کبھی آپ جانور سے جو ہے وہ تازہ دودھ دھو کے پئیں تو آپ کا دل کرے گا یار میں پیتا رہوں، اتنا جو ہے وہ اچھا اور اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. تو یہ دنیا کا دودھ ہے. تو یہ دنیا کے دودھ میں اتنی لذت ہے، بتائیں جو جنت میں نہریں رب نے میٹھے دودھ کی جاری کی ہیں ان کی لذت کتنی ہوگی، ان کا ذائقہ کتنا ہوگا. وہ فرمایا وہ کتنا جو ہے وہ میٹھا ہوگا. فرمایا وہ تمہارا وہم و گمان ہے کہ وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے نہریں رکھی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ خالق کائنات ہے. فرمایا اللہ فرماتا ہے والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع. فرمایا جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑے فائدے رکھے ہیں، بڑے فائدے رکھے ہیں. گوشت کھاتے ہو، فرمایا ان پہ سواری کرتے ہو. اور فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. فرمایا گدھا تمہارے لیے، کھچر تمہارے لیے، گھوڑا تمہارے لیے. فرمایا یہ سواری کرنے کے لیے، ان سے جو ہے وزن اٹھانے کے لیے. یہ ساری چیزیں رب نے تمہاری خدمت میں لگائی ہوئی ہیں بندے. تو جب تمہاری خدمت میں یہ ساری چیزیں لگائی ہیں تو تم پھر اس رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے؟ اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں سر جھکاتے؟ ایک جانور تیرے ماتحت رب نے کر دیا. اتنا بڑا ہاتھی اگر وہ پاؤں تجھ پہ رکھے تو تجھے کچل ڈالے، اور انسان جو ہے وہ رسی بھی نہ ڈالے، اشارے سے اسے کہے چل ادھر تو وہ ہاتھی چل پڑتا ہے. اتنی بڑی بھینس اگر ٹکر مارے تو تیرا ککھ نہ بچے، لیکن انسان جو ہے اس کے نیچے بیٹھ کے دودھ بھی دوتا ہے، اس کو جہاں چاہے پکڑ کے لے جاتا ہے. وحشی جانور اللہ نے تیرے جو ہے وہ خدمت میں لگا دیے، تیرے تابع کر دیے. انسان اللہ نے اتنا کرم پہ تجھ پہ کیا ہے، لیکن تو پھر بھی اپنے رب کا ناشکرا ہے، پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا ہم وہ چیزیں پیدا کریں گے جو تجھے تیرے علم میں بھی نہیں ہوں گی، تو جانتا بھی نہیں ہوگا. ایسی ایسی چیزیں ہم پیدا کریں گے. اور آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ نیٹ پہ ریسرچ کریں تو ایمیزون کا جو جنگل ہے وہ اتنا بڑا جنگل ہے، اور لوگوں نے، سائنسدانوں نے، بڑے لوگوں نے تحقیقات کی. ہزاروں جانور جو ہے مخلوقات وہاں سے انہوں نے دریافت کی. لیکن کہتے ہیں ہر روز نئی قسم کی جو ہے ایک مخلوقات جو ہے وہ دریافت ہوتی ہے.
کوئی نیا جو ہے جانور، نئی مخلوق جو ہے اس جنگل میں سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم وہ چیزیں پیدا کریں گے جو تم جانتے بھی نہیں۔ تو یہ قدرتی نالج ہے، یہ قدرتی باتیں ہیں کہ جب بندہ یہ قدرت کو سنتا ہے اور یہ قدرتی جو ہے علم بندہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، یار مالک نے کیسا نظام رکھا ہے ہمارے لیے، کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے انسان ہم نے تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا اور تو کوئی چیز بھی جانتا نہیں تھا، کہ کچھ بھی نہ جانتا تھا انسان، تجھے ماں کے پیٹ سے ہم نے نکالا کہ تجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں سے میں نے خوراک کھانی ہے، کہاں سے میرا انتظام ہونا ہے، کہاں سے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے، فرمایا تو کچھ نہ جانتا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اور پھر فرماتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، بتاؤ رب نے تمہاری ایک زبان نہیں بنائی، دو ہونٹ تمہیں خالق نے نہیں دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور دو ابری ہوئی چیزوں کا اللہ نے تجھے جو ہے وہ علم نہیں دیا۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے یہ ابری ہوئی چیز؟ فرمایا یہ ماں کا سینہ ہے، کہ اب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کیا پتا میں نے خوراک کہاں سے حاصل کرنی ہے، اب بھی کس نے بتایا؟ بھی منہ جو ہے جب منہ میں دودھ دیا جائے گا تو منہ ہلائے گا تو دودھ آئے گا، یہ کس نے بتایا ہے؟ اس بچے کو کس نے بتایا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس دنیا میں آیا ہے، اٹھا کے ماں سینے سے لگاتی ہے، دودھ سے لگاتی ہے، وہ بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو کس نے یہ بتایا؟ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، یہ مالک ہے جس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یہ مالک نے تجھے رستہ بتایا ہے کہ جو تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، تجھے کچھ نہیں پتا ہوتا، پھر تمہیں جو ہے وہ سکھاتا ہے، تجھے علم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر رب کائنات نے تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا، پھر فرمایا کہ تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ اور میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی سونی صورت دی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر لمحہ ہر گھڑی بھی اگر ہم سجدے میں رہیں تو رب کی نعمتوں کا شکر نہ ادا ہو۔ ارے انسان اگر رب تعالیٰ تیرا ایک ہونٹ بنا دیتا تو بتا تیری شکل کیسی لگتی، اگر تیری آنکھ ایک ہوتی ماتھے پہ بتا تیری صورت کیسی لگتی، اگر تیرا منہ جو ہے یہاں پہ نہ ہوتا ادھر ہوتا بتا تیری صورت کیسی لگتی، اگر تیرے ہاتھ 5 ہو جاتے بتا تیری جو ہے وہ کیفیت جسم کی بناوٹ کیسے لگتی، یہ بتا یہ اگر تیرا رب ذوالجلال سر جو ہے اوپر نہ ہوتا پاؤں میں ہوتا تو کیسا لگتا۔ تو یہ رب ہی ہے جس نے اتنی سونی صورت تجھے دی ہوئی ہے، تو چاہیے نا پھر اس رب کا ہم ہر حال میں شکر ادا کریں، سجدہ کریں، اس باری تعالیٰ کا جو ہے وہ ہر لمحے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا پیارا جسم عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے جوڑے پیدا کیے، پھر تمہارے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر دیا، تمہیں جو ہے بیوی دی، نظام دیا یہ سارا، پھر جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، پھر فرمایا رب کائنات نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، رات کو تمہارے لیے سکون بنا دیا، آرام بنا دیا، اور دن کو جو ہے تمہارے لیے کام کاج بنا دیا۔ بتاؤ یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے؟ بندہ 24 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کر سکتا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، جسم بے چین ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار نہیں اور کام نہیں ہوگا، اور وہ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے جب بستر پہ لیٹتا ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، پھر سے فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، جسم اس کا بل سے جو ہے توانا ہو جاتا ہے، طاقت وہ اس جسم میں کون بھرتا ہے کہ جو تھکا ہوا تھا، ہارا ہوا تھا، قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ جو ہے کام کاج نہیں کر سکتا تھا، اس کے جسم میں طاقت کس نے بھری؟ تو یہ رب ذوالجلال کی ذات ہے جس نے پھر سے طاقت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، کہ وہ ذات ہے جس نے 2 دریاؤں کو پیدا کیا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، فرمایا ایک دریا کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھاری ہے، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ بھی نہیں ہے، کوئی دیوار بھی نہیں ہے،
اور وہ دونوں پانی آپس میں ملتے بھی نہیں۔ فرمایا یہ کون کرتا ہے کہ پانی ملتے نہیں، ایک طرف کھاری ہے ایک طرف میٹھا ہے، وہ دونوں دریا ہیں آپس میں رواں ہیں، چل رہے ہیں، ہم نظروں سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا آڑ بھی نہیں ہے، پانیوں کو آپس میں وہ ملنے نہیں دیتا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ رب ذوالجلال کی ذات ہی تو ہے کہ جو پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایک طرف پانی اور ہے دوسری طرف اور پانی ہے، وہ بوتل میں ڈال کر دونوں پانیوں کو مکس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے۔